اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھیں گے حشر میں سبھی کہ سرکار کہاں ہیں، اور سرکار یہ پوچھیں گے گناہگار کہاں ہیں، اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ میرے محترم سامعین، ایک بہت اہم مسئلہ، بہت ہی ضروری ٹاپک جو پوری امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج تک اتنا ہی علم نہیں کہ ہمارے نبی پاک خاتم النبیین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں کتنی ہیں، آپ کی ازواج کتنی ہیں، یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور اس مادیت کے دور میں، اس نفس نفسی کے عالم میں یہ باتیں لوگ منبر سے کرنا ہی چھوڑ گئے، اس ڈر سے کہ ہم اس بات کو کیسے سنبھال پائیں گے۔ حالانکہ ہر امتی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج اگر ہم سے کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی شخص پوچھے کہ تو نبی پاک کا غلام ہے، دیوانہ ہے، تجھے اتنے سلاسل تو یاد ہیں، تجھے فلاں کا شجرہ تو یاد ہے، اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، تو ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ آج یہی ایک اہم موضوع ہے گفتگو کے لیے کہ اولاد پیغمبر کتنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی کتنے ہیں۔ تو توجہ سے سنیے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی، آپ کا کمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مظہر ہے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے آپ لال ہیں، اور آپ صرف اکلوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ کوئی بہن ہے اور نہ کوئی بھائی ہے، آپ اکیلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کی ازواج میں 9 بیویاں اور 11 بیویاں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس امت کے انتہائی احوال پر کہ ہم کسی بھی معاملے پر متفق نہیں، ہر چیز متنازع۔ اولاد پیغمبر سے لے کر وضو کے طریقوں سے، نماز کے طریقوں پر اختلاف، وضو پر اختلاف، کفن دفن پر اختلاف، جینے پر اختلاف، مرنے پر اختلاف۔ بہرطور اب تاریخ ہے تو تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، اس میں سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے لے کر جناب حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ تک آپ کے 11 عقد ہیں۔ اولاد صرف بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہی مسند روایات کے مطابق 6 ٹوٹل افراد یعنی 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ دوسری روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ماریہ سلام اللہ علیہ سے آپ کا ایک شہزادہ ہے جس کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ اس روایت کو کمزور جانا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اس اعتبار سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حضور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، اور پھر ایک شہزادہ جناب حضرت عبداللہ آپ کا اسم گرامی ہے جن کا لقب طیب اور طاہر بھی رہا، اس وجہ سے بھی کچھ راویوں کو اختلاف ہے کہ حضور کے 5 یا 4 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں۔ 8، 9، 7 یہ حضور پاک کے جو اولاد ہے اس پر اتنا اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن جو مسلمہ اور سحر حاصل جو آپ کو علم ہونا چاہیے وہ
بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے 2 شہزادے جناب قاسم اور جناب عبداللہ ہیں، اور جناب عبداللہ کا ہی لقب طیب اور طاہر تھا، اس وجہ سے مورخین کو اس پر تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہوئی۔ آپ کی بڑی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کی 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے ہیں، جس پر تمام تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی پر اتفاق نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ منبر سے اس بات کو الٹ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں؟ اس پر سادے اور سیدھے مسلمان ان کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں، مگر چونکہ وہ تاریخ نہیں پڑھے ہوتے، کتابوں سے وابستگی نہیں، علم سے وابستگی نہیں، کم علمی کے باعث پھر وہ اسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو انہیں بتائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو اولاد پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلی ہے، اس کا بلا شبہ انا اعطیناک الکوثر کی تفاسیر میں سے ہیں۔ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس وقت چونکہ میرا موضوع اولاد پیغمبر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹیوں سے اولاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے انہیں اولاد عطا ہی نہیں فرمائی۔ پوری تاریخ میں صرف ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو حضور پاک کی بڑی بیٹی تھی، ان میں سے ایک بیٹی امامہ نام کی اس دنیا میں تشریف فرما ہوئی، اور وہ کافی بڑی عمر میں جا کر پھر ان کا وصال ہوا، بہرطور ان سے بھی اولاد آگے نہیں چلی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسری بیٹیوں سے اولادیں ہوتی تو حضور کو انہیں بھی کندھوں پہ بٹھانا پڑتا، حضور اپنی نماز میں انہیں بھی ساتھ لے کر آتے، اور بہت سی روایات میں ان کے تذکرے بھی ملتے۔ اللہ کی حکمت سے ہی اولاد پیغمبر میں آگے بیٹیوں سے اولاد نہیں چلی۔ اور پھر خاص نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دوسری بیٹیوں سے اولاد کے نہ ہونے کا، وہ صرف یہی ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین اور اپنی جد کے دین پر نظر نہ آئے تو یہ بھی ایک نقص اور عیب ہو جاتا ہے۔ اب بی بی پاک کی اولاد کو دین پر دیکھیے کہ کتنا ہے۔ کہیں حضور فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کہیں فاطمہ بدعت منی، تو یہ ساری چیزیں اولاد پیغمبر کی وہ ہیں جو انہیں زیبا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو یہ زیبا ہیں، اور اس خاندان کی عظمتیں کیا ہیں، توقیر کیا ہے، عزتیں کیا ہیں، رفتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، ان سے وابستگی نجات ہے۔ یہ صرف اولاد پیغمبر نہیں بلکہ یہ سفینہ نوح ہیں۔ اب سفینہ نوح میں داخل ہونے کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ سفینہ نوح کے قابل ہوں۔ ان سے وابستگی ہی نجات ہے۔ جو ہم ان سے وابستگی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اولاد پیغمبر یعنی حسین علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھنا ہوگا، اور حسین علیہ السلام کا مشن یہ ہے کہ قلب و باطن میں نور ہو، اور نور ہی سے اجالا ہو، اور پھر اسی نور سے کائنات میں اجالا تقسیم کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سفینہ نوح میں ہمیشہ ہمیشہ سوار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت اور انہی کا مودت ہمارا سرمایہ کل فرمائے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔